آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ جب آپ فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا پہ کوئی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے لائکس آنے کا انتظار کرتے ہیں اور بار بار چیک کرتے ہیں کہ کتنے لائکس ہوئے ہیں یا کتنے کمنٹس آئے ہیں اور کس قسم کے کمنٹس آئے ہیں۔ ہر اچھے اور تعریفی کمنٹ کے ساتھ آپ کو سکون سا ملتا ہے، چاہے وہ پکچر آپ کی اپنی ہو یا کسی ایسی چیز یا سلیبریٹی کی جو آپ کو پسند ہو، یا شاید اس پکچر میں کوئی فنی کوٹیشن یا جوک ہی ہو۔ اسی طرح جب آپ کو سوشل میڈیا پہ کسی لڑکے یا لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئے یا میسج ہی آئے تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اصل میں یہ خوشی ملنے پہ آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیمیکل آپ کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم اور موٹیویشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں یا کامیابی سے ایک اچھی سی تقریر کرتے ہیں تو بھی آپ کا ڈوپامین لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کو کسی کا میسج آتا ہے تو بھی آپ کا ڈوپامین لیول بڑھتا ہے اور آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ اداسی یا تنہائی محسوس کرتے ہیں اور فرسٹریشن میں اپنے سوشل میڈیا پہ 5-10 لوگوں کو ہائے 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 کے میسج کرتے ہیں اور پھر آپ کو کسی کا جواب آتا ہے تو بھی آپ کا ڈوپامین لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ رویہ ہائیلی ایڈکٹیو ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی چرسی ایک کش لگاتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین لیول بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک طرح کا سکون محسوس کرتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ سوشل میڈیا کمپنیز کو دیکھیں جیسے فیس بک، سنیپ چیٹ یا انسٹاگرام، تو ان کمپنیز کے مالکان سالانہ کروڑوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کو زیادہ سے زیادہ ایڈکٹیو بنا سکیں، کیونکہ آپ لوگ جتنا زیادہ ٹائم ان کی ویب سائٹ یا ایپ پہ گزارتے ہیں آپ کو اتنے ہی زیادہ اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اور وہ کمپنیز اتنا ہی زیادہ پیسہ کماتی ہیں۔ اور جہاں تک فیس بک کا تعلق ہے تو فیس بک آپ کا اور ڈیٹا بھی چراتی ہے تاکہ آپ کو وہ اشتہارات دکھا سکے جن میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کیسے آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہا ہے اور کیسے آپ کی خوشیوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں 4 اہم پوائنٹس پر بات کروں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا آپ کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی پکچر اپلوڈ کی جاتی ہے اچھی طرح ایڈٹ کر کے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ جو بھی سیلفی اپلوڈ کی جاتی ہے وہ ان درجنوں سیلفیوں میں سے ایک ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پرفیکٹ لگتی ہے۔ لوگ اپنی سب سے زیادہ خوبصورت لگنے والی تصویروں کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں انجوائے کرنے کی بجائے سارا ٹائم اچھی سے اچھی تصویریں بنانے میں گزار دیتے ہیں تاکہ انہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس طرح سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی پکچرز میں نظر آتے ہیں ویسے حقیقت میں نظر نہیں آتے، یا شاید کبھی کبھار ہی اتنے اچھے دکھتے ہوں۔ جب آپ ان ساری اچھی اچھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی اچھی اور مزے کی ہیں اور آپ یہاں گھر میں مکھیاں مار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ٹائم گزار کے اور لوگوں کی پکچرز دیکھ کے آپ کی دنیا کے بارے میں بالکل غلط پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے مقابلے میں باقی دنیا کہیں زیادہ فینسی اور خوش لگتی ہے، جس سے آپ لو سیلف اسٹیم اور احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی میموری اور فوکس کرنے کی ایبلٹی ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور پڑھائی کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچتا ہی نہیں، بلکہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ آپ اکثر پڑھنے بیٹھتے ہیں لیکن موبائل کی وجہ سے آپ پوری طرح پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ اب فرض کریں کہ آپ 10 منٹ کے لیے کتاب پڑھتے ہیں اور کچھ یاد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں پہلے آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں جاتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد یا خصوصاً جب آپ سوتے ہیں تو لانگ ٹرم میموری میں سیو ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ 10 منٹ پڑھنے کے بعد چند منٹ کے لیے موبائل نکال کے دیکھنے لگتے ہیں تو یہ سارا پروسیس گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ کی انفارمیشن جو کچھ آپ اپنی فیڈ میں دیکھتے ہیں اس سے ریپلیس ہو جاتی ہے، نتیجے میں آپ کو کچھ بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوتا، اگر یاد ہو بھی جائے تو جلدی بھول جاتا ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا آپ کی سوشل سکلز کو ختم کر دیتا ہے۔ اگرچہ کہتے تو اسے سوشل میڈیا ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ سوشل ہونے کا سورس، لیکن اصل میں یہ آپ کی سوشل سکلز کو بالکل ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق وہ لوگ جو زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کی سوشل سکلز ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم رہ جاتی ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں۔ حقیقت میں باتیں کرتے ہوئے آپ کے سوشل سگنلز، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی آواز کی ٹون، ہر چیز میٹر کرتی ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ آپ کو سارے ایموجیز کے استعمال کا پتہ ہے، لیکن ریئل کنورسیشن میں یہ ایموجی کہیں بھی استعمال نہیں ہوتے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی کا بڑا دارومدار آپ کی کمیونیکیشن سکلز پہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا سے آپ کو جھوٹی اچیومنٹس کا تاثر ملتا ہے۔ جب آپ فیس بک پہ اپنی کوئی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں یا فرض کریں کہ آپ کوئی فنی کوٹیشن شیئر کرتے ہیں تو اصل میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میری یہ سوچ ہے، میری یہ پسند ہے، آپ اس بیس پہ مجھے جج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز لوگوں کو پسند آئے، لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ کو سکون سا ملتا ہے اور آپ کا دماغ وہی کیمیکل ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اور آپ کو ایک جھوٹی اچیومنٹ کا تاثر ملتا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ آپ کے دماغ میں وہی ڈوپامین کا رش جو آپ گراؤنڈ میں ایک چھکا مارتے تو ہونا تھا، وہی ڈوپامین آپ کا دماغ گھر بیٹھے پیدا کر رہا ہے، لہٰذا آپ کیوں باہر جائیں گے اور اتنی سردردی لیں گے؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ڈوپامین کا یہ ریلیز بالکل نشے کی طرح ہے اور اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے بالکل کسی بھی اور نشے کی طرح۔ پہلے آپ ایک سگریٹ پی کے گزارا کر لیتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کو 10 سگریٹ پینے پڑتے ہیں۔ پہلے آپ آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ 3 گھنٹے ضائع کر کے بھی پیاستے رہتے ہیں۔ آپ نیچے ہی نیچے سکرول کرتے جاتے ہیں کہ شاید اگلی پکچر آپ کو پسند آئے یا آپ کے فیوریٹ پالیٹیشین کی پریز میں ہو۔ اصل میں یہی وہ ریوارڈ اور ایڈکشن ہے جس کی میں نے بات کی ہے۔ اب ڈوپامین لیول کا زیادہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ لیول بڑھانے کے لیے اور سکون محسوس کرنے کے لیے اپنی کامیابیوں اور ترقی کے بجائے انہیلدی طریقے استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ٹائم گزارنا آپ کے ٹائم کی سب سے زیادہ گھٹیا اور فضول انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اصل میں ٹائم آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی کرنسی ہے۔ جو ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کا ٹائم انڈر کنٹرول نہیں ہے تو یقیناً آپ کو اس کی ایڈکشن ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ فیس بک پہ دیکھتے ہیں اور جس طرح لوگ آپ کی اپلوڈز کا رسپانس دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ سینسیٹیو ہیں، تو یقیناً فیس بک اور باقی سوشل میڈیا آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اب اس قسم کی کسی بھی ایڈکشن یا دوسری بری عادتوں سے چھٹکارا کیسے پائیں اور انہیں کیسے کنٹرول کریں، اس پہ جلد ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اندھیرے میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس ویڈیو کا لنک میں کمنٹ سیکشن میں پن بھی کر دوں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔